سما کے نمائندے بھی ہیں، وہ مسلسل ہمیں اس سے متعلق جنگ جب سے شروع ہوئی ہے اور مختلف حالات میں وہ ہم سے گفتگو بھی کرتے رہے ہیں اور اپڈیٹس بھی دیتے رہے ہیں، خبریں بھی ہمیں تازہ ترین دیتے رہے ہیں، تو ان کی جانب چلتے ہیں۔ اسفر امام صاحب، بڑے تاریخی مناظر ہیں اس وقت، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرانک سائننگ، ایک طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے اس ایم او یو کے اوپر دستخط کیے ہیں، دوسری طرف مسعود پزشکیان نے بھی اس ایم او یو کے اوپر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان کی ثالثی بہت ہی شاندار رہی ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ایک تاریخی لمحات ہیں اور دنیا اب جنگ سے محفوظ ہونے کے لیے جا رہی ہے، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہوگی، اسفر امام صاحب اس کے اوپر بھی تجزیہ دیجیے گا، کہ جو اب اصل بات یہ ہے کہ مذاکرات جو شروع ہونے ہیں، اس میں ہمیں یہ دعا گو ہونا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور 60 دن کا جو وقت دیا جا رہا ہے اس میں ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی واضح چیزیں طے ہو جائیں تاکہ یہ معاملہ جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ جی بالکل، یہی توقع رکھنی چاہیے، یہی امید رکھنا چاہیے اور اسی چیز کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور دعا کے ساتھ ساتھ جو پاکستان نے دعا کی ہے، پاکستان نے عملی طور پہ جو اقدامات کیے ہیں اسے بھی دنیا یاد رکھے گی کہ پوری انسانیت کے لیے۔ دیکھیں، یہ معمولی جنگ نہیں تھی، 3 حکومتیں، 3 ممالک کی جنگ، عملی طور پہ آپ دیکھیں تو دنیا میں کی آدھی ایسے زیادہ آبادی اس کی لپیٹ میں تھی، اور اس کے نتیجے میں جو بحران آئندہ آنے والے دنوں میں نظر آ رہا تھا وہ بہت ہی خوفناک تھا، جسے بچا لیا گیا ہے۔ ایک مفاہمت کی جو ایک یادداشت پہ سائن ہوا ہے، اور یہ جو 14 نکات ان مفاہمت کے یادداشت پہ ہیں، ظاہر ہے اس کے اوپر اتفاق ہوا ہے تو پھر یہ مفاہمت پہ سائن ہوا ہے۔ اب اس کی ٹیکنیکل جو ہے، ٹیکنیکل پوائنٹس جو ہیں وہ تو مذاکرات میں طے ہوں گے، لیکن ایک مفاہمت عملی طور پہ ہو چکی ہے۔ گرچہ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک معاہدہ ہے، لیکن ہم اس کو یہی کہیں گے کہ یہ ایک مفاہمت کی یادداشت ہے، لیکن مفاہمت ہوئی کیسے؟ دیکھیں، درمیان میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی تعلق قائم نہیں رہا، معاملات بالکل ختم ہو گئے تھے، کوئی رابطے، مذاکرات کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر جو خود گئے ہیں اور ایران، اور وہاں جا کے انہوں نے اپنی باتیں منوائی ہیں، باتیں ان کو تیار کیا ہے، اور یہی تو وجہ ہے نا کہ امریکی صدر بھی خود بار بار اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، امریکہ کو بھی ریلیف ملا ہے، ایران کو بھی ریلیف ملا ہے، دونوں ممالک کے لیے پاکستان کی کاوشیں جو ہیں بڑی بہت ہی کارآمد، بہت ہی اس کے لیے اس کے مفاد بھی رہی ہے، لیکن یہ سارے پس منظر میں بہرحال اسرائیل کے مفاد میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حوالے سے وہاں سے اسرائیل کی طرف سے تنقیدی کلمات بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن سب سے اہم بات جو یہ ہوئی ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں ایران جو ہے وہ پہلے سے کہیں اچھی پوزیشن میں چلا گیا ہے۔ 28 فروری سے جو پہلے ایران کی صورتحال تھی اس پر بدترین پابندیاں عائد تھی، اس کے جو کرنسی ریٹ تھے وہ بہت زیادہ گر چکی تھی، بہت زیادہ جو بحرانی کیفیت تھی، معاشیت بہت تباہ تھی، پوری دنیا سے کٹا ہوا تھا۔ اب وہ پورے عزت و احترام کے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں، پر تمام پابندیاں ہی ختم نہیں ہو رہی، بلکہ جنگ کے نتیجے میں جو نقصانات ہوئے اس کی بحالی کے لیے 300 ارب کی جب سرمایہ کاری ہوگی تو یقیناً پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ کام کرنے کے لیے آئیں گے، اور وہاں پہ ایک بڑی تیزی سے آپ دیکھیں گے کہ معاشرہ بحال ہوگا، خوشحالی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کی اپنی تیل کے وسائل ہیں، اور جب بین الاقوامی مارکیٹ میں وہ اپنی تیل کو بیچ رہا ہوگا تو وہ بھی ایک بہت بڑی آمدن کا ذریعہ ہوگا۔ اچھا، اس ساری چیزوں میں کھویا کیا ہے، کچھ بلڈنگیں، کچھ لوگوں کی ہلاکتیں ضرور ہوئی ہے، لیکن ایران نے اس ساری جنگ میں بہت زیادہ گین کیا ہے۔ اب یہ بات خود امریکی قیادت کو اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا۔ آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں امریکہ میں بڑے عام طور پر جو لوگ تھے، حکومتی پارٹی کے لوگ ہوں یا اپوزیشن کے ہوں، اس جنگ کو صحیح نہیں سمجھ رہے تھے، اس کے خلاف تھے۔ صدر ٹرمپ نے بعد میں اس بات کا کو اندازہ ہوا، اس بات کا خیال ہوا کہ یہ جنگ جو ہے انہوں نے غلط چھیڑی ہے، اسے کسی طرح سے ختم ہونا چاہیے، اور اس میں پاکستان نے ان کی مدد کی اور جنگ سے باعزت نکلنے کا ایک موقع فراہم کیا گیا۔ غرض بعض بیانات ابھی بھی ایسے صدر ٹرمپ کے آ رہے ہیں کہ اگر خلاف ورزی کی گئی تو
बॉम्बिंग शुरू की जाएगी वगैरह वगैरह, लेकिन अमेरिका इस जंग में अब नहीं आएगा। और अब देखें, अमेरिका में इस जंग के नतीजे में इसराइल के खिलाफ कोई बात कर नहीं सकता था, लेकिन सदर ट्रम्प ने जिस तरीके से इसराइल को उसकी अपनी औकात याद दिलाई है, कहा है कि अमेरिका के बगैर इसराइल 2 घंटे भी सरवाइव नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो सदर ट्रम्प की बात है। और इस दूसरी तरफ आप देखें कि साबिक वजीर खारजा थी, वो खातून, उनका इंटरव्यू है, हिलरी क्लिंटन का इंटरव्यू है। आप देखिए इंटरव्यू, हिलरी क्लिंटन ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा। वो कह रहे हैं कि इन्होंने, अमेरिका ने, इसराइल ने हमें इस्तेमाल किया है और हमारी इस जंग के अंदर हमें जाने की जरूरत नहीं थी। और ये इस लेवल पे यहाँ अमेरिका में कोई तस्वुर नहीं था कि कोई सियासी रहनुमा इसराइल के खिलाफ इस तरह का बयान दे सके, क्योंकि उसके नतीजे में जो इसराइली लॉबी जो है वो उसके पूरे कैरियर को तबाह कर देती और उसे कामयाब नहीं होने देती। तो लेकिन ये खौफ खत्म हुआ है इसराइल का, और इसराइल के लिए अगर इसराइल ने अपनी सारी कार्रवाइयाँ अभी जारी रखी और ईरान ने जवाब नहीं दिया, तो आप देखेंगे कि ये इसराइल और अमेरिका के दरमियान दूरियां बढ़ेंगी। और ये भी एक गेन है ईरान की तरफ से और मुस्लिम वर्ल्ड के लिए कि यहाँ पे अमेरिका में आम लोग समझ गए हैं कि इसराइल उनके अमेरिकी मफादात को कुर्बान करते हुए अपने मफादात के लिए काम करता है और हर धर्मी का मुजाहरा करता है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है वो तारीख में लिखा जाएगा, तारीख में इस बात का जिक्र हमेशा आएगा। और जो हमारी क़यादत ने जिस तरीके, इसमें वजह तौर पे फख्र किया जा सकता है, वजह तौर पे इस पे लोगों को क्रेडिट मिलना भी चाहिए। पाकिस्तान को इस बात का क्रेडिट मिला है, पूरी दुनिया दे रही है। सदर ट्रम्प कल भी उन्होंने अपनी एक गुफ्तगू में यही बात पाकिस्तान का तस्करा किया, उसका शुक्रिया अदा किया। तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि सारी जंग जो है वो अब तेजी से नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगी और हमारे पड़ोस में अगर माशी बहाली होगी तो जाहिर है अमेरिका उसके पड़ोस में जो पाकिस्तान है उस पर भी इसके असरात आएंगे और वहाँ भी हालात। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि क्रेडिट देना भी चाहिए, जिनका क्रेडिट बनता है उनको क्रेडिट मिलना भी चाहिए। असफर इमाम साहब हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, जिन्होंने थ्रू आउट द वॉर हमसे गुफ्तगू करती रही हैं और ताज़ा तरीन ख़बरें भी हमें पहुँचाती रही हैं, तज़िये भी अपने देती रही हैं। तो सुमेरा, आपको भी मुबारक हो। दुनिया अब जंग से बहुत बड़ी कामयाबी महफूज हो गई है। यकीनन जैसा कि असफर इमाम साहब से भी अभी गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अहाता किया। इस सारी जंग के दौरान 28 फरवरी के बाद हमने ये देखा कि जंग हुई, कोई भी मुल्क इस पे तैयार नहीं था।